گورنر رضا باقر صاحب, سیما کامل صاحبہ ڈپٹی گورنر, اورنگزیب صاحب چیئرمین PBA, واصف صاحب جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو آج, اور میں خاص طور سے اکنالج کرنا چاہوں گا اکرم صاحب کو جو ایکچوئل ہمارے ہوسٹ ہیں آج, جن کی یہ فیکٹری میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بہت جنرس طریقے سے ہمیں آج یہاں پر موقع دیا کہ ہم آ کے یہ ایونٹ ہوسٹ کریں. رضا بہت شکریہ آپ کا. تمام بینکوں کے صدور, ہمارے بینکنگ کے ساتھی, ہمارے کسٹمرز, کاشتکار, میڈیا آف کورس, آپ سب کو خوش آمدید. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ضرور اکنالج کرنا چاہوں گا نعمت کولیٹرل کو, کیونکہ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو آگے ہمیں جانا ہے وہ پاسبل نہیں تھا اگر نعمت کولیٹرل نے ایک انیشیٹو نہ لیا ہوتا اور SCP کے ساتھ مل کے ریگولیشن نہ بنوائی ہوتی اور یہاں تک نہ پہنچے ہوتے in terms of giving the bank those comfort that they're always looking for financing under the warehouse arrangement. So نعمت کولیٹرل بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ابرار صاحب آج نہیں آ سکے مگر کاظم سعید صاحب یہاں موجود ہیں جو کہ بہت ہیویلی اس میں انوالوڈ رہے ہیں آل تھرو آؤٹ. گورنر صاحب, جو اہمیت ہے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کی, اس پہ اورنگزیب صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے, ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے, تو میں اس پہ تو زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن میرے خیال سے جو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ صرف فائنینشیل ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک سوشل اور لائیولیہڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے. اور جس طرح ہمارے چھوٹے کاشتکار کا استحصال ہوتا رہا ہے, میرے خیال سے یہ جو ایک انیشیٹو آپ نے لیا ہے, یہ انیشیٹو نہ صرف فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایک اسٹرینتھ دے گا, امپاورمنٹ دے گا, مگر ایک اوور آل سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اقدام ہے. اور میں اس معاملے میں آپ کو اور شکریہ ادا کروں گا حبیب بینک کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج اس میں شراکت کی اور اکرم صاحب نے ہمیں جگہ دی اور ہم یہ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں. جو اہمیت ہے ایگریکلچر کی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو اس وقت سچویشن ہے گلوبلی, اس میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے ہی اس وقت فوڈ انفلیشن کا کرائسس. اور جو ہماری جیسی کنٹری ہوتی ہے اس میں ایک نیا چیلنج آ جاتا ہے کہ وہ امپورٹ بل اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ ریزلٹس انٹو ہائی پبلک ڈیٹ ایز ویل. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ ہیں ود اے لو ایگریکلچر آؤٹ پٹ. اینڈ یہ جو آج ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں یہ اس گیپ کو کم کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوگا. ہم نے گورنر صاحب, آپ کو بڑی خوشی ہوگی سن کے, ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی ابھی اکتوبر میں آن ایگریکلچر, جس کے اندر ہم نے یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایگریکلچر کی جو ایکچوئل کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی وہ کیا ہے. کہ جو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 20% کے آس پاس ہے, مگر جب ہم اس کے اندر اور مزید ڈیپ جاتے ہیں اور وہ جو ADB کا ماڈل ہے اور فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز کا, تو ہم یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ لنکیجز کو ہم اٹیچ کرتے ہیں تو دا ٹوٹل امپیکٹ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آف ایگریکلچر سیکٹر ٹو دا پاکستانی GDP از اراؤنڈ 46.4%. Now that was very revealing. اینڈ وہ جو امپورٹنس ایگریکلچر کی ہے, ہم آئسولیشن میں تو بات کرتے رہتے ہیں, مگر یہ ریسرچ جو اینیکڈوٹ سے جو پروو ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف آن دا امپلائمنٹ سائڈ بٹ آلسو ان ٹرمز آف ریئل کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی. اور وہ پھر ایک اور طریقے سے بھی پروو ہوتا ہے, وہ یہ کہ جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے ایگریکلچر کا وہ 1.8 ٹائمز ہے. 100 روپے کی پروڈکشن, 180 روپے کا امپیکٹ آن GDP. And that makes this sector a very, very important sector which has been neglected so far, especially on the financing front. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر ایکسیس آف کیپٹل نہیں ہے اور جہاں پر ٹیکنالوجی کی کمی نظر آتی ہے, جو کہ دونوں فیکٹرز
اس سے ریزالو ہو جاتے ہیں جو الیکٹرانک بیریئرز ریسیٹ کا آپ نے انیشیٹو لیا ہے. تقریباً 40% کی جو ہماری آج ویسٹیج ہے ایگریکلچر پروڈیوس کی وہ سیو ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہمارا 6% کا ٹارگٹ ہے اکنامک گروتھ کا وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے until unless ایگریکلچر کا امپیٹس اس میں شامل نہ ہو. USAID نے ایک رپورٹ کی تھی 2020 میں گورنر صاحب, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیکاز آف لیک آف ڈرائنگ اینڈ سائلوز اینڈ اسٹوریج فیسلٹیز جو پوسٹ ہارویسٹ صرف 3 کراپس میں ویٹ, رائس اینڈ میز, جس کے لیے آج ہم میز کے لیے یہاں موجود ہیں, تقریباً $350 ملین کا امپیکٹ آتا ہے جو اس کے اندر صرف اسٹوریج کی وجہ سے ہمیں ویسٹیج ہوتی ہے اور ڈرائنگ کی وجہ سے ویسٹیج ہوتی ہے. یہ آج جو ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دس ول گو اے ویری لانگ وے ان ٹیکنگ کیئر آف دوز لاسز ایز ویل. اور اس پوری جو ایکویژن ہے اس کے اندر جو لوزر ہے وہ ہمارا چھوٹا کاشتکار ہے یا لینڈ لیس فارمر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. اس کو ڈسٹریس سیل کرنی پڑتی ہے جس طرح اورنگزیب صاحب فرما رہے تھے, اور اس کی وجہ سے تقریباً 20% کے قریب ہارویسٹ لاس ہوتا ہے اور 23% قریب انکم لاس ہوتا ہے فار دا اسمال فارمر. تو آپ نہ صرف ہم ایک ایڈریس کرنے جا رہے ہیں آف اے لارجر ایشو آف فوڈ انفلیشن, وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ انکریزنگ the income levels of the most deserving segment of the society. ویئر ہاؤس ریسیٹ کی جو اہمیت ہے اس پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے. SCCP انفارچونیٹلی چیئرمین صاحب نہیں آ سکے, ان نے بہت اپنا ویژن دکھایا اور جو اپروول انہوں نے دیا ہے نعمت کو اور اس طرح کی اور کمپنیز کو جو ریجیم وہ لے کے آئے ہیں, دیٹ ول بی ویری ہیلپفل فار دا بینکس ٹو ریمپنگ اپ دی کریڈٹ ان ایگریکلچر سیکٹر, اسپیشلی فارم سیکٹر. اس میں جو ایک اور ایلیمنٹ ہے گورنر صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ریسیٹس جو ہیں یہ ٹریڈیبل ہوں گی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ بھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے اعجاز who is the CEO of مرکنٹائل ایکسچینج, ان کے ساتھ PSC بھی اور ہم بھی بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں اسی کہ کس طرح اس کے اندر ٹریڈنگ بڑھ سکتی ہے اور اس کے اندر اور زیادہ لیکوڈیٹی آ سکتی ہے فار دا فارمرز اینڈ فار دا بینکس ایز ویل. بدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے CDC سے, جو اس میں پلیج کرنے والا معاملہ ہے گورنر صاحب وہ بھی پورا الیکٹرانکلی مینیج ہوگا تھرو CDC. So that's also a very important element in terms of convenience and the availability of credit quickly under this arrangement. جو اس کے اندر گورنر صاحب جو ہم لوگوں نے اب تک تقریباً $350 ملین کی فائنینسنگ کی ہے اور $500 ملین جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, مگر یہ اماؤنٹ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس میں مجھے کوئی بہت فخر ہو یا میں آپ سے کہوں کہ ہم نے کوئی بارکہ مار لیا ہے. دس از جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ہمیں بہت آگے جانا ہے اور اس کو بہت آگے تک بڑھانا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف آر اون انڈسٹری, فار دا بیٹرمنٹ آف آر پیپل اینڈ obviously فار دا ایگریکلچر ان جنرل اینڈ دا GDP آف دا کنٹری. گورنر صاحب میری 2 گزارشات آپ سے ہیں. یہ تو پہلا سٹیپ ہمارا ہو گیا جو ہم نے کرنا تھا. اب 2 اور جو ایلیمنٹس ہیں اس پوری ایفرٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے, اس میں جو ویئر ہاؤس فائنینسنگ ہے اٹ سیلف, اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنر صاحب اس کے اندر کچھ فسکل اور مانیٹری بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں کچھ گورنمنٹ سے لینے کو پڑیں گے, کچھ آپ سے گزارشات کرنی پڑیں گی, کیونکہ جب تک کہ اس میں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی میرے خیال سے یہ تھوڑا سا کمپرومائز رہے گا پورا انیشیٹو. تو وہ فسکل اور مانیٹری جو انیشیٹوز ہمیں چاہیے, وی ول انگیج ود PSC, کم اینڈ ڈو دا ریپرزنٹیشن ٹو یو, کیا اسپیسیفکس ہیں تاکہ ہم اس کے اندر ویئر ہاؤسنگ کے ایریا میں خاص طور سے کچھ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے گورنر صاحب وہ یہ کہ ہماری کراپ انشورنس جو ہے
वो ऑलरेडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। नूर यहाँ बैठे हुए हैं, नूर से मेरी इस पर बात भी हो चुकी है कई दफ़ा पहले। अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं एंड वी थिंक दैट वी शुड नाउ लुक एट, इसको हम क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस कहते हैं। उसका वो काशिफ थानवी साहब ने बड़ा मुश्किल से नाम रखा हुआ है, मुझे तो याद ही नहीं आता, वो एरिया यील्ड पता नहीं क्या क्या, वो इट्स अ माउथफुल। मैं उसको क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस ही कहता हूँ। क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस में गवर्नर साहब को तकरीबन 70% तक अगर आपका लॉस होता है तो वो कवर होता है थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी। इनफैक्ट पूला की रिप्रेजेंटेटिव इज़ ऑल्सो हियर, शी इज़ ऑल्सो ऑन आवर इन्विटेशन, शी इज़ ऑल्सो कम टू अटेंड दिस इवेंट टुडे। वो क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस जो है वो सर वो इसको और स्ट्रेंथन करेगी, पूरे इनिशिएटिव को उसको और आगे लेके चलेगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे शेयर करने में कि उसका जो पायलट है वो हमने और हबीब बैंक ने ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली कर लिया है और अब उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वासिफ साहब, असद साहब से मेरी उस पर बात भी हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, मगर इसको हमें आगे लेके चलना है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है और इसको हमें रैंप अप करना है, क्योंकि ये अगर आ जाती है क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस वाला मामला हल हो जाता है विद वेयर हाउस रिसीट, तो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब जो आपका हमेशा से फोकस रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और बहुत सपोर्ट मिलेगी। इन दो गुजारिशात के साथ गवर्नर साहब मैं आखिर में आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने ये लॉन्च में चीफ गेस्ट बनने की ख्वाहिश जाहिर की, मुझे बहुत इसकी खुशी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल आवर गेस्ट एंड विश द सक्सेस फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द कंट्री। थैंक यू।